پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ دوبارہ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں، اور تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود یعنی آسمان تعمیر کیے، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ یعنی سورج پیدا کیا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں اور گھنے باغات بھی۔ یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے۔ یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے۔ باغات اور انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا۔ اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ وہ دن ہے جو برحق ہے۔ اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں، کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے جب ان کے پروردگار نے انہیں طوا کی مقدس وادی میں آواز دی تھی کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے
کہ تم سنور جاؤ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا۔ پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی بلندی اٹھائی ہے، پھر اسے ٹھیک کیا ہے، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام؟ اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ جو شخص اس سے ڈرتا ہو، تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ اور اے پیغمبر، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا، اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اسے یاد کر لے، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں۔ خدا کی مار ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی۔ پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر۔ آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنے بیوی بچوں سے بھی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوئے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بدکار تھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے،
بہت مہربان ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے، کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور اے مکے والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہیں، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب آسمان چر جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو۔ اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہو کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں،
بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا، جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے۔ اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بھلا کیوں نہیں، اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے، اور چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے
کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے بارش بھرے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بے شک یہ کافر لوگ چالے چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن۔ عالیشان جنت میں ہوں گے جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے،
उस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे, उसमें ऊंची ऊंची नशिस्तें होंगी और सामने रखे हुए प्याले और कतार में लगाए हुए गुदास तकिए और बिछे हुए कालीन। तो क्या ये लोग ऊंटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया, और आसमान को कि उसे किस तरह बुलंद किया गया, और पहाड़ों को और जमीन को कि उसे कैसे बिछाया गया। अब ए पैगंबर, तुम नसीहत किए जाओ, तुम तो बस नसीहत करने वाले हो, आपको इन पर जबरदस्ती करने के लिए मुसल्लत नहीं किया गया। हां, मगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफ्र इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसको बड़ा जबरदस्त अजाब देगा। यकीन जानो, इन सब को हमारे पास ही लौट कर आना है, फिर यकीनन इनका हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है फजर के वक्त की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की और रात की जब वो चल खड़ी हो, क्या आखिरत में जज़ा और सजा जरूर होगी। एक अक्ल वाले को यकीन दिलाने के लिए ये कस्में काफी हैं कि नहीं? क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सुलूक किया, उस ऊंचे सुतूनों वाली कौम इरम के साथ, जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा नहीं की गई। और समूद की उस कौम के साथ क्या किया जिसने वादी में पत्थर की चट्टानों को तराश रखा था। और मेखों वाले फिरौन के साथ क्या किया, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में सरकशी इख्तियार कर ली थी और उनमें बहुत फसाद मचाया था। चुनाचे तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। यकीन रखो, तुम्हारा परवरदिगार सबको नजर में रखे हुए है। लेकिन इंसान का हाल यह है कि जब उसका परवरदिगार उसे आजमाता है और इनाम व इकराम से नवाजता है तो वो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी इज्जत की है, और दूसरी तरफ जब उसे आजमाता है और उसके रिस्क में तंगी कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी तौहीन की है। हरगिज ऐसा नहीं चाहिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते और मिस्कीनों को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते, और मीरास का माल समेट समेट कर खा जाते हो और माल से बेहद मोहब्बत करते हो। हरगिज ऐसा नहीं चाहिए जब जमीन को कूट कूट कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा और तुम्हारा परवरदिगार और कतारें बांधे हुए फरिश्ते मैदान हश्र में आएंगे, और उस दिन जहन्नुम को सामने लाया जाएगा। तो उस दिन इंसान को समझ आएगी, और उस वक्त समझ आने का मौका कहां होगा। वो कहेगा कि काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। फिर उस दिन अल्लाह के बराबर कोई अजाब देने वाला नहीं होगा, और ना उसके जकड़ने की तरह कोई जकड़ने वाला होगा। अलबत्ता नेक लोगों से कहा जाएगा कि ए वो जान जो अल्लाह की इताअत में चैन पा चुकी है, अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर आ जा कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी, और शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। मैं कसम खाता हूं इस शहर की, जबकि ए पैगंबर तुम इस शहर में मुकीम हो, और कसम खाता हूं बाप की और उसकी औलाद की कि हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। क्या वो ये समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा? कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा डाला है। क्या वो ये समझता है कि उसको किसी ने देखा नहीं? क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी और 1 जुबान और 2 होंठ नहीं दिए? और हमने उसको दोनों रास्ते बता दिए हैं, फिर भी वो उस घाटी में दाखिल नहीं हो सका। और तुम्हें क्या पता कि वो घाटी क्या है? किसी की गर्दन गुलामी से छुड़ा देना, या फिर किसी भूख वाले दिन में खाना खिला देना, किसी रिश्तेदार यतीम को या किसी मिस्कीन को जो मिट्टी में रुल रहा हो। फिर वो उन लोगों में भी शामिल न हुआ जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने एक दूसरे को साबित कदमी की ताकीद की है और एक दूसरे को
रहम खाने की ताकीद की है। यही वो लोग हैं जो बड़े नसीब वाले हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया है वो नफूसत वाले लोग हैं। उन पर ऐसी आग मुसल्लत होगी जो उन पर बंद कर दी जाएगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है सूरज की और उसकी फैली हुई धूप की और चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आए, और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखा दे, और रात की जब वो उस पर छाकर उसे छुपा ले। और कसम है आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया, और जमीन की और उसकी जिसने उसे बिछाया, और इंसानी जान की और उसकी जिसने उसे संवारा। फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए बदकारी की है, और वो भी जो उसके लिए परहेजगारी की है, जो इस नफ्स को पाकीज़ा बनाए। और नामुराद वो होगा जो उसको गुनाह में धंसा दे। कौम समूद ने अपनी सरकशी से पैगंबर को झुटलाया। जब उनका सबसे संग दिल शख्स उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा कि खबरदार, अल्लाह की ऊंटनी का और उसके पानी पीने का पूरा ख्याल रखना। भी उन्होंने पैगंबर को झुटलाया और उस ऊंटनी को मार डाला। नतीजा ये कि उनके परवरदिगार ने उनके गुनाह की वजह से उनकी ईंट से ईंट बचाकर सबको बराबर कर दिया। और अल्लाह को उसके किसी बुरे अंजाम का कोई खौफ नहीं है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है रात की जब वो छा जाए, और दिन की जब उसका उजाला फैल जाए, और उस जात की जिसने नर और मादा को पैदा किया कि हकीकत में तुम लोगों की कोशिशें अलग अलग किस्म की हैं। अब जिस किसी ने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और तकवा इख्तियार किया और सबसे अच्छी बात को दिल से माना, तो हम उसको आराम की मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करा देंगे। रहा वो शख्स जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की और सबसे अच्छी बात को झुटलाया, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करा देंगे। और जब ऐसा शख्स तबाही के गड्ढे में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ काम नहीं आएगा। ये सच है कि रास्ता बतला देना हमारे जिम्मे है, और ये भी सच है कि आखिरत और दुनिया दोनों हमारे कब्जे में हैं। लिहाजा मैंने तुम्हें एक भड़कती हुई आग से खबरदार कर दिया है। उस आग में कोई और नहीं, वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने हक को झुटलाया और मुंह मोड़ा। और उससे ऐसे परहेजगार शख्स को दूर रखा जाएगा जो अपना माल पाकीज़गी हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में देता है, हालांकि उस पर किसी का कोई एहसान नहीं था जिसका बदला दिया जाता। अलबत्ता वो सिर्फ अपने उस परवरदिगार की खुशनुदी चाहता है जिसकी शान सबसे ऊंची है। यकीन रखो ऐसा शख्स अनकरीब खुश हो जाएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की और रात की जब उसका अंधेरा बैठ जाए कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज हुआ है। और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया, और तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दिया। अब जो यतीम है तुम उस पर सख्ती मत करना, और जो सवाल करने वाला हो उसे झिड़कना नहीं। और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमत है उसका तज़किरा करते रहना। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, और हमने तुमसे तुम्हारा वो बोझ उतार दिया है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे तज़किरे को ऊंचा मकाम अता कर दिया है। चुनाचे हकीकत यह है कि मुश्किलात के साथ
आसानी भी होती है, यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। लिहाजा जब तुम फारिग हो जाओ तो इबादत में अपने आप को थकाओ और अपने परवरदिगार ही से दिल लगाओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है इंजीर और जैतून की और सहराए सीना के पहाड़ तूर की और इस अमन अमान वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है, फिर हम उसे पस्ती वालों में सबसे ज्यादा निचली हालत में कर देते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो उनको ऐसा अज्र मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। फिर ए इंसान, वो क्या चीज है जो तुझे जज़ा सजा को झुटलाने पर आमादा कर रही है? क्या अल्लाह सारे हुक्मरानों से बढ़कर हुक्मरान नहीं है? शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर, जिसने सब कुछ पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो, और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करम वाला है। इसने कलम से तालीम दी, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। हकीकत यह है कि इंसान खुली सरकशी कर रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया है। सच तो यह है कि तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ सबको लौटना है। भला तुमने उस शख्स को भी देखा जो एक बंदे को मना करता है जब वो नमाज पढ़ता है? भला बतलाओ कि अगर वो नमाज पढ़ने वाला हिदायत पर हो या तकवे का हुक्म देता हो तो क्या उसे रोकना गुमराही नहीं? भला बतलाओ कि अगर वो रोकने वाला हक को झुटलाता हो और मुंह मोड़ता हो, क्या उसे ये मालूम नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? खबरदार, अगर वो बाज ना आया तो हम उसे पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, उस पेशानी के बाल जो झूठी है, गुनहगार है। अब वो बुला ले अपनी मजलिस वालों को, हम दोज़ख के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं, उसकी बात न मानो और सजदा करो और करीब आ जाओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या चीज है? शब कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। उसमें फरिश्ते और रूह अपने परवरदिगार की इजाजत से हर काम के लिए उतरते हैं। वो रात सरापा सलामती है फज्र के तुलू होने तक। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे, वो उस वक्त तक बाज आने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास रोशन दलील ना आती, यानी एक अल्लाह का रसूल जो पाक सहीफे पढ़कर सुनाए, इनमें सीधी सच्ची तहरीरें लिखी हों। और जो अहले किताब थे उन्होंने जुदा रास्ता उसी के बाद इख्तियार किया जब उनके पास रोशन दलील आ चुकी थी, और उन्हें इसके सिवा कोई और हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत इस तरह करें कि बंदगी को बिल्कुल यकसू होकर सिर्फ उसी के लिए खालिस रखें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। और यही सीधी सच्ची उम्मत का दीन है। यकीन जानो कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, वो जहन्नुम की आग में जाएंगे, जहां वो हमेशा रहेंगे। ये लोग सारी मखलूक में सबसे बुरे हैं। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, वो बेशक सारी मखलूक में सबसे बेहतर हैं। उनके परवरदिगार के पास उनका इनाम वो सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, वहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश होगा और वो उससे खुश होंगे। ये सब कुछ उसके लिए है जो अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखता हो। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। जब जमीन अपनी भौंचाल से झंझोड़ दी जाएगी
اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگٹھے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ کیا انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا
جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔